اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ زمان خان اور میں ہوں محمد دانیال۔ ناظرین، آج کا ہمارا راحت رمضان خصوصی افطار ٹرانسمیشن کا باقاعدہ ہم آغاز کریں گے۔ تو ناظرین گرامی، آج 21 رمضان المبارک ہے اور آخری عشرے کا آغاز ہو چکا ہے۔ جہنم سے نجات حاصل کرنے کے دن ہے، تو جتنا فیض حاصل کر سکتے ہیں، چند دن رہ گئے ہیں، اس میں فیض حاصل کر لیں۔ زمان بھائی ہمارے معزز مہمان بھی تشریف لا چکے ہیں، اور مجھے پتہ چلا کہ آپ ماشاءاللہ تلاوت بھی بہت اچھی کرتے ہیں، تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آج آپ تلاوت فرمائیں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں تلاوت کرام پاک پیش کر رہے تھے۔ اسی کے ساتھ دانیال، ہم اپنے راحت رمضان خصوصی افطار ٹرانسمیشن کا باقاعدہ سے آغاز کریں گے۔ اس سے پہلے میں اپنے معزز مہمانوں کا تعارف کراتا چلوں۔ جی، آج کے ہمارے معزز مہمان جناب استاد فقیر محمد صاحب، جو کہ پروان بزم شمع محمدی کے ناظم اعلیٰ ہیں، اور ماشاءاللہ سے لاسٹ 40 ایئر سے یہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر، آپ سے انشاءاللہ ہم حمد اور نعتیں سنیں گے انشاءاللہ، اور ہمارے ناظرین بھی اس سے استفادہ لیں گے۔ اسی کے ساتھ ہمارے جو اگلے مہمان ہیں جناب شاہد محمد صابری صاحب، وہ بھی تشریف فرما ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ثناخوان رسول محمد احسان نصیر صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ بہت شکریہ سر آپ کا، اور انشاءاللہ آپ سے نعتیں سنیں گے۔ اسی کے ساتھ دانیال، میں چاہوں گا کہ آپ اپنے لیفٹ پہ جو مہمان ہیں ان کے انٹرو کرائیں۔ جی ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ محمد عرفان قادری صاحب، ماشاءاللہ مذہبی اسکالر ہیں، مختلف ٹی وی چینلز پہ آپ نے انہیں سماعت کیا ہوگا۔ سر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ جناب انہی کے ساتھ موجود ہے جناب سید اظہر حسین شاہ گیلانی صاحب، ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز ہے ان کا بھی، بہت خوبصورت آواز ہے۔ سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی زمان بھائی، اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو آج 21 رمضان المبارک ہے، جیسا کہ سب جانتے ہیں، یوم شہادت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو آج اس موضوع پہ بھی ہم ساتھ ساتھ آخری عشرہ بھی ہے، بالکل آخری عشرہ بھی جہنم کے نجات کا، تو اس موضوع پہ بھی ہم بات کریں گے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ میں دعوت دیتا ہوں اپنے استاد جناب فقیر محمد صاحب کو کہ وہ نعت رسول کو پیش۔ چیڑا رنگ میرا اللہ رنگ دا بندیا ایہو جیا رنگ کوئی رنگ دا نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پاویں جتنا کوئی طاقتور ہوئے او دے حکم اگے کوئی کھنگدا نہیں۔ غلے نال برے گودام کدرے آٹا پڑولے ویچ ڈنگدا نہیں۔ صدف اللہ پاک جیا سخی اور کیڑا
جیڑا دہی جاندا دے کے منگدا نہیں سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لا الہ کی بولی بول الا اللہ سے گھیرا کھول اللہ سے قلب جگائے جا لا الہ کی بولی بول الا اللہ سے گھیرا کھول اللہ سے قلب جگائے جا سبحان اللہ. سدا رہندی نہیں جوانی تے دنیا فانی سدا رہندی نہیں جوانی تے دنیا فانی ساری دنیا نو کلمہ پڑھائے جا لا الہ کی بولی بول الا اللہ سے گھیرا کھول اللہ سے قلب جگائے جا سوچ تو ذرا تو کس کام میں آیا تھا سوچ تو ذرا تو کس کام میں آیا تھا دیکھ تو ذرا تجھے رب نے کیوں بنایا تھا دیکھ تو ذرا تجھے رب نے کیوں بنایا تھا تو رب کا خلیفہ تیرا چمکائے نصیبہ تو رب کا خلیفہ تیرا چمکائے نصیبہ ساری دنیا نو ذکر سنائے جا لا الہ کی بولی بول الا اللہ سے گھیرا کھول اللہ سے قلب جگائے جا آدھا کلو جو ایک بکرے زبا کے آدھا کلو جو ایک بکرے زبا کے ساتھ میں نبی کے ساری فوج کھانے آئے تھے ساتھ میں نبی کے ساری فوج کھانے آئے تھے ہوئے جابر حیران کیا آقا نے فرمان ہوئے جابر حیران کیا آقا نے فرمان کھانا ختم نہ ہوگا کھلائے جا لا الہ کی بولی بول الا اللہ سے گھیرا کھول اللہ سے قلب جگائے جا سدا رہندی نہیں جوانی تے دنیا فانی سدا رہندی نہیں جوانی تے دنیا فانی ساری دنیا نو کلمہ پڑھائے جا لا الہ کی بولی بول الا اللہ سے گھیرا کھول اللہ سے قلب جگائے جا زمان بھائی وہ کہتے ہیں جو رنگ اللہ تعالیٰ رنگتا ہے وہ تو کوئی نہیں رنگ سکتا نا بہت بہت خوب انداز تھا سر ماشاءاللہ بہت ہی اچھے ہمارے جناب فقیر محمد استاد صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت پڑھ رہے تھے وہی رنگ ہے وہی بات ہے نا آپ کو سلامت رکھیں اور اسی طرح اور بھی آپ نعتیں پڑھتے رہیں اسی کے ساتھ ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں دانیال آج جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنا اہم دن ہے حضرت علی کی شہادت کا دن بے شک آج شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فائدہ اٹھاتے ہوئے بالکل آج علامہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو میں ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاؤں گا اچھا علامہ صاحب ہمارے ہمیں اور ناظرین کو بتائے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ان کی شان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ سب سے پہلے آپ دونوں صاحبان کا اور آپ کی پوری PNN ٹیم کا شکر گزار ہوں اور ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ جس طرح آج کے دن کے عنوان کے حوالے سے کہ آپ نے ذکر علی کی اس محفل کو سجایا رب کریم آپ کے علم و عمر میں برکتیں عطا فرمائیں خوبصورت مہمانان گرامی تشریف فرما ہیں سینئر ثنا خان المصطفیٰ استاد فقیر محمد صاحب بھی ہیں شاہ صاحب بھی موجود ہیں تو مولا علی کی شان میں اتنا میں کیا کہوں گا کہ جن کی شان میں رب کریم نے قرآن میں 300 آیہ کریمہ نازل فرمائی ہیں سبحان یہاں تک نہیں اہل بیت اطہار کے اندر کون علی وہ علی
کہ بچپن میں 3 دن گزرتے ہیں تو 3 دن علی نے آنکھیں نہیں کھولی، سبحان اللہ 3 دن زبان میں کچھ کھایا نہیں ہے، سبحان اللہ لیکن جب چہرہ مصطفیٰ دیکھا تو آنکھیں بھی کھل گئیں اور ماشاء زبان اللہ بھی کھل سبحان اللہ گئی۔ اور گھٹی بھی ملی تو کس کی ملی؟ عام دنیا دار کوئی گھٹی دے گا تو امپورٹڈ کوئی دوائی سے دے گا یا کسی پیر کی دے گا، کسی عالم کی دے گا، لیکن قربان جاؤں علی کی شان پر کہ گھٹی بھی ملی تو کسی دنیا دار کی نہیں، آمینہ کی لال کی زبان سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جس کی اتنی شان ہو، اتنا مرتبہ ہو، پھر یہاں تک نہیں، علی کی شان بڑی اعلیٰ ہے۔ ہماری جانیں ختم ہو سکتی ہیں، ہماری سانس ختم ہو سکتی ہے، ذکر علی ختم نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ 3 دن کے بعد گزرنے کے بعد، بلکہ 8 ماہ کے تھے، جہاں تک آتا ہے کہ 6 ماہ اور اس میں جو ہے وہ تاریخ کے اندر اختلاف، لیکن 8 ماہ یا 6 ماہ کہا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا کے پاس حاضر ہوتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں چچا جان میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ بھتیجے کریے۔ فرمایا کہ میں اور کچھ نہیں مانگتا ہوں تو آپ سے علی مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ کہ 8 ماہ کی عمر کے اندر جس کو آمینہ کے لال گود لے لے، یہ دلہ والے ہاتھوں میں علی کو اٹھایا ہو، پھر اگر تصور کیجئے کہ 8 مہینے کے بچے کو کھلایا بھی محمد نے ہوگا، ماشاء اللہ پلایا بھی محمد نے ہوگا، ماشاء اللہ۔ سلایا بھی محمد نے ہوگا۔ ماشاء اللہ۔ اور اکثر روایت میں آتا ہے کہ جب بھی حضرت علی اگر روتے بھی تو حضور ان کو کوئی چوسنی اس دور کی بات نہیں یا فیڈر نہیں دیتے، بلکہ اپنی زبان مبارک آپ کے منہ میں ڈال دیا کرتے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی زبان مبارک منہ میں جانے کی دیر تھی کہ وہ چوستے چوستے مولا علی سو جایا کرتے تھے۔ اور یہاں پر شاہ صاحب آپ کی موجودگی میں بات کرنا چاہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ 8 سال کی عمر میں انہوں نے ایمان قبول کیا۔ میں کہتا ہوں کہ ہمارے بچے جب ولادت ہوتی ہے یا بولنا سیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سب سے پہلے مسلمان کا بچہ ہے اللہ کہے، اللہ کا لفظ کہے۔ اوے قربان جاؤں، ہم کہیں کہ ہمارا بچہ اللہ کہے تو محمد مصطفیٰ علی کو پہلا لفظ کیا سکھایا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ تو ان کی ایمان کی علامت، ان کی ایمان کہاں سے شروع ہوتا ہے کہ قبول کرنا بات کی بات، لیکن جس کی نسبت مصطفیٰ میں زندگی گزری ہو، جس کی آغوش جو ہے وہ نبیوں کے سردار کی جو ہے وہ گود ہو، پھر اس کی شان کا عالم کیا ہے۔ لیکن زندگی بیتتی چلی جاتی ہے، علی جو ہے وہ اسی طرح بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور حضور کی نسبت کے اندر نسبت اور صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا گندگی کے ڈھیر سے اگر وہاں پہ انسان تھوڑی دیر کھڑا ہو کر گزرے تو اس سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر عطر کی دکان میں جا کر عطر نہ بھی لے، لگائے بھی نہ، لیکن جب باہر نکلتا ہے تو عطر کی خوشبو آنے لگتی ہے۔ تو نسبت اور صحبت کا اثر کہ جس کی نسبت اور ساری زندگی جو ہے وہ مصطفیٰ کے قرب میں گزری ہو، پھر اس علی کی شان کا عالم کیا ہو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بات ان کی زندگی کے حوالے سے آگے چل کر بھی میں عرض کروں گا، لیکن آپ جس طرح اگر نعت لینا چاہتی ہیں تو ورنہ کیونکہ علی کا ذکر ہے یہ اگر جتنا کیا جائے تو کم ہے، تو اسی لیے اگر نعت کے بعد انشاءاللہ پھر میں شکریہ بہت شکریہ۔ ماشاء اللہ بہت خوبصورت انداز میں جناب علامہ صاحب شان علی بیان کر رہے تھے، تو ہمارے دلوں کو بہت تسکین حاصل ہوئی ہے۔ تو عثمان بھائی اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ ثنا خوان رسول جناب احسان نصیر صاحب موجود ہیں، تو میں جناب کو دعوت دوں گا کہ ہدیہ نعت پیش کریں۔ بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دو سرا کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دو سرا کے لیے سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے حضور نور ہے
محمود ہے محمد ہے حضور نور ہے محمود ہے محمد ہے جگہ جگہ نئے عنوان ہے ثنا کے لیے میرے قریب میرے چار ساز و بلدانواز میرے قریب میرے چار ساز و بلدانواز تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے گدائے کوے مدینہ ہوں کہ اس کا منہ دیکھو گدائے کوے مدینہ ہو کہ اس کا منہ دیکھو انہی کی بخششیں کافی ہے مجھے گدا کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دو سرا کے لیے سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے بہت اچھا کہتے جی آج کے ہمارے مہمان محمد احسان نصیر صاحب بہت اچھے انداز میں بے شک بے شک سلمان بھائی یہ دونوں جہاں تو آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنے ہیں نا اور سب محفلیں یہ سب کچھ انہی کے لیے تو ہے نا تو اسی کے ساتھ ساتھ میں اپنے اگلے مہمان ثناءخوان رسول شاہد محمد صابری صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنی من پسند کلام ہمارے استراحت رمضان ٹرانسمیشن کا حصہ بنائیں جی بخشش کا میری دوستو بخشش کا میری دوستو سامان ہو گیا بخشش کا میری دوستو سامان ہو گیا جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا ایسا پڑھا قرآن کو مولا حسین نے ایسا پڑھا قرآن کو مولا حسین نے احسان مند آپ کا قرآن ہو گیا احسان مند آپ کا قرآن ہو گیا جب سے در نبی کا میں
مہمان ہو سبحان گیا. اللہ، سبحان اللہ. پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پر، پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پر، ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا، ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا. ماشاء اللہ، بہت خوب. جس کو بھی ہو گئی ہے الفت حضور سے، جس کو بھی ہو گئی ہے الفت حضور سے، کوئی بنا بلال کوئی سلمان ہو گیا، ماشاء اللہ. کوئی بنا بلال کوئی سلمان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا. ماشاء اللہ. راجا جسے ہو خواب میں دیدار مصطفیٰ، راجا جسے ہو خواب میں دیدار مصطفیٰ، خوش بخت وہ جہان میں انسان ہو گیا، خوش بخت وہ جہان میں انسان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ. اللہ. تو وہی بات ہے نا سر کہ جس کی لو ان سے لگ گئی ان کی تو بخشش بھی آسان ہے، سب کام بھی آسان ہے. تو یہی مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوہ قلم بھی تیرے ہیں. تو زمان بھائی اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. بہت اچھے شاہد بھائی بہت اچھے پڑھ رہے تھے ماشاءاللہ، بالکل. اور ان کو پھر ایک بار موقع دیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ میں پروگرام کو کنٹینیو کرتا ہوں اور ایک بار پھر علامہ عرفان قادری صاحب کی طرف آؤں گا. سر جیسا کہ ٹاپک چل رہا ہے ہمارا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، تو میں چاہوں گا کہ آپ ان کی شہادت کے بارے میں تھوڑے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں گے ان کی شہادت کیسی ہوئی. جی، جس طرح بات کا رب ٹوٹا تھا وہاں سے میں اس کا آغاز کروں گا. شہادت امام علی مقام کا دن ہے، تو بات یہ کہ آج جو مومن مسلمان ہیں، جی مومن یاد رکھیے گا ہر کلمہ پڑھنے والا بھی مسلمان نہیں، بے شک. بے شک. کیونکہ جو قاتل تھا، فاسد تھا، وہ فاجر تھا، وہ بدبخت تھا، وہ لاعون تھا، وہ جو ہے وہ بھی کلمہ پڑھنے والا. جی لیکن یاد رکھیے کہ بات، کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ منافق علی کے قریب آ نہیں سکتا، مومن علی سے دور جا نہیں سکتا. سبحان اللہ. تو یہ ذکر علی کا، کیونکہ ذکر علی مومن اور منافق کی پہچان ہے. صحابہ کرام کا یہ ہمیشہ طریقہ کار رہا ہے کہ جب بھی وہ محفل کے اندر سمجھتے ہیں کہ کچھ گڑبڑ ہے تو وہ یا علی اور یا علی کے نعرے لگانا شروع کر دیا کرتے تھے. تو جب پوچھا جاتا کہ یا علی کے نعرے کو بلند کرنے کا مقصد کیا ہے، کہا کہ جب ہم یا علی کا نعرہ بلند کرتے ہیں تو ہمیں چہروں سے پتہ چل جاتا ہے مومن کون ہے اور منافق کون ہے. سبحان اللہ. تو یہ ذکر علی کا ذکر جتنا بھی ہے، کون علی؟ جس کو میرے آقا فرماتے ہیں کہ علی کو سیدنا سیدہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، مومنوں کی ماں. ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر، سچے باپ کی سچی بیٹی، سیدنا صدیق اکبر ایک مرتبہ ٹک ٹکی باندھ کر مولا علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. اما عائشہ پوچھتی ہیں ابا جان اس طرح علی کے چہرے کو دیکھنا یہ کوئی سمجھ سے بالا تر ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر کی آنکھ میں آنسو آئے. کہا بیٹا میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کا چین، پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھا کرو، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. اور یہاں تک نہیں بلکہ آقا کی ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. الذکر علی وجہ علی عبادہ، کہ مطلب یہ کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. تو مطلب جس کا ذکر کرنا بھی عبادت ہو، جس کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہو. لیکن ہائے افسوس، بے حد افسوس کہ آج وہ دن ہے کہ اس چہرے سے جو ہے وہ خون ٹپک رہا ہے. نماز فجر کا وقت ہے،
بلکہ اس سے قبل پورا دن آپ کا بے چینی میں گزرا. بے چینی میں گزرنے کے ساتھ ساتھ امام علی مقام سیدنا امام حسین کہتے ہیں ابا جان آج آپ بے چین ہیں، وجہ کیا ہے؟ زبان پر ذکر خدا ہے، ذکر مصطفیٰ ہے، اور میرا ایمان اور میرا وجدان کہتا ہے کہ علی پہلے سے جانتے تھے کہ آج میرا جانے کا وقت آ چکا ہے، میرے جانے کا وقت آ چکا ہے. تو یہ ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ بے چینی بڑھتی چلی گئی، اور نماز جیسے علی کو فجر کی نماز کا انتظار ہو، نماز فجر کا وقت آپ اپنے سفر کے لیے نکلے، گھر سے نکلے مسجد کے نبوی کی طرف، نماز کے دوران یادتے ہیں کہ جو شیر خدا ہو اس کو تو سینے پر تو حملہ کر ہی نہیں سکتے، بالکل. آج جس کو مرحب نہیں ہرا سکا ہیں، اور خیبر کا دروازہ جو 70 صحابہ نہ اٹھا سکے اور علی ایک دروازہ ایک ہاتھ سے اکھاڑ لے، اس علی کا مقابلہ کون کرے؟ جس کے چہرے علی کے چہرے کے سامنے آئے کون، کس کی جرت ہے؟ لیکن ہمیشہ منافق پیڑ کے پیچھے حملہ کرتا ہے. علی کے نماز کے دوران، سجدے کے دوران علی کی ذات پر ضرب لگائی گئی، اور اس ضرب کے ساتھ علی کے سر پر جب زخم ہوا، اس زخم سے خون بہتا ہوا، آپ کے غلامین نے پکڑ لیا اس کو. پکڑنے کے بعد لیکن آپ نے کہا اسے ابھی کچھ نہیں کہنا. علی کا ظرف دیکھیے، لیکن قربان جاؤں وہ سما کھینچتے ہیں کہ جب علی کی حالت جب بگڑتی گئی، 63 سال کی عمر پائی آپ نے، لیکن جب آپ کو گھر لایا گیا، گھر لانے کے بعد آپ پھر بھی ہوش و آواز میں ہیں، لیکن محلے کے بچوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں. کہتے ہیں کہ ہم یتیم بچے ہیں، لیکن علی جب بھی نکلتے نا تو رات کو روز جو ہے وہ ہمیں دودھ کے پیالے عطا کیا کرتے تھے، اور ساتھ کہتے تھے کہ خود کو یتیم مت کہا کرو، خود کو یتیم مت کہا کرو، کیونکہ تم یتیم نہیں ہو، تمہارا باپ علی ہے، تمہارا باپ علی ہے. وہ یتیم جو ہے وہ بے آسرا ہو گئے، اور حقیقی معنوں میں یتیم ہونے جا رہے ہیں. لیکن قربان جاؤں علی تیرے اخلاق پر، تیرے کردار پر، کہ وہی علی ہے کہ جنگ کے دوران کسی نے منہ پر آپ کے بے ادبی کی اور تھوک دیا تو آپ نے اسے چھوڑ دیا. اس نے کہا علی تجھے تو چاہیے کہ مجھے ایک ہی جگہ 2 ضربے لگاتا. تو علی ہنس مسکرا کر کہتے ہیں اوے بدبخت، ہماری دشمنی بھی صرف رب کی رضا کے لیے ہے، اور ہماری محبت بھی رب کی رضا کے لیے ہے. اس عمل کو دیکھ کر اس نے کلمہ پڑھ لیا. کہا جاتا کہاں ہے؟ اب چھوڑنے کا وقت نہیں، ابھی پکڑنے کا وقت ہے. مجھے بھی اپنے نبی کے پاس لے جاؤ اور مجھے بھی کلمہ پڑھا دے. تو یہ اخلاق اور کردار ہے کہ وہ لعین جو ہے، وہ بدبخت جو ہے، وہ پلید انسان عبد الرحمن ابن ملجم، اس نے جب حملہ کیا، لیکن یہ کہ اس کو پکڑ لیا گیا. پکڑنے کے بعد گرفتار جب ہو گیا تو علی نے پھر بھی کہا اپنا خیال نہیں. جب آپ کے لیے دودھ کا پیالہ لایا گیا، چیزیں لائیں گی، آپ نے کہا میری فکر نہیں، یہ دودھ کا پیالے بھی اس جا کر اسے دے دو، اسے پلایا جائے. اور یاد رکھو میرے بچوں، نصیحت کی کہ یاد رکھنا اگر تو میں بچ گیا، پھر میں جانوں سزا کا اور جزا جانا یہ میرے اختیار میں ہے کہ میں اسے سزا دیتا ہوں کہ نہیں. لیکن اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو پھر قتل کا جواب، قتل کا بدلہ قتل سے ہے، پھر اس کو قتل کرنا. ورنہ اس کے اعضائے جسم مت کاٹنا، اس کے کان مت کاٹنا، اس کی آنکھیں مت نکالنا، کیونکہ یہ در سے علی ہے کہ علی کے در سے جو بھی آتا ہے تو کوئی خالی بھی آئے تو خیرات بھر کر جاتا ہے. لیکن وہ وقت آیا کہ جب علی 3 دن زخمی ہونے کے بعد، روایت کے اندر آتا ہے 3 سے 4 دن زخمی رہے رب کی رضا کے لیے اور نصیحتیں کی. امام علی مقام قریب آئے تو آخری بات، یہ خطبہ جب آپس میں بات ہو رہی ہے باپ بیٹے کی، تو امام علی مقام سیدنا امام حسین فرماتے ہیں بابا ایک بات کہوں، لیکن میرے ساتھ وعدہ کریں گے کہ جب کرب و بلا کے میدان میں علی اکبر بھی شہید ہوگا تو نہ آنا، علی اصغر بھی شہید ہوگا تو نہ آنا، اون محمد بھی شہید ہوں گے تو نہ آنا، میں بھی شہید ہوں تو نہ آنا، لیکن جب چادر تطہیر کو نہ رکھا جائے تو علی بابا آپ نے آ جانا ہے، آپ نے آنا ہے، آپ نے آنا ہے. تو یہ وہ سلسلے ہیں کہ علی کا ذکر جس کے اندر 300 آیا کریمہ ہیں، جس کے لیے میرے آقا فرماتے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا. یہاں تک نہیں، جبرائیل علیہ السلام آئے، اماں عائشہ فرماتی ہیں، آپ سے راوی ہے کہ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ آمینہ کے لال فرماتے ہیں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک فرماتے ہیں کہ خدا کی عزت کی قسم، جبرائیل آ کر کہنے لگا اے آمینہ کے لال، خدا کی عزت کی قسم ہے پوری کائنات کو چھان مارا، نہ آپ جیسا کوئی افضل نظر آیا، نہ آپ کے گھرانے جیسا کوئی افضل نظر آیا. تو یہ وہ گھرانہ ہے جس کا ایک ایک پھول ہے. کیونکہ یہاں پر کہوں گا کہ دیوار الگ، سایہ دیوار الگ ہے، گلشن میں ہر ایک پھول کی مہکار الگ ہے. 2 نیم جو مرحب کو دیکھا تو یہ جانا، حیدر کے جو ہاتھوں میں ہے تلوار الگ ہے.
علامہ عرفان قادری صاحب بالکل۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں فرما رہے تھے، یقیناً آنکھیں نم ہو گئی، بے شک اور ان کی سنی آپ نے بے جس شک کو یہ ذکر چلتا رہے تو لقب ملا وقت کا تو تھا، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ جس کو لقب ملا تھا اسد اللہ کا، بے شک جسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جہاں میں اپنا بھائی قرار ابو دیا۔ تراب بھی کہا گیا، اسد اللہ بھی کہا گیا، حیدر کرار بھی کہا گیا، ان کا کیا مقام ہے، میں تو سید العرب بھی کہا گیا۔ سبحان اللہ۔ بے شک میں تو یہ کہوں گا کہ آج کے جو ہمارے ینگسٹر ہیں وہ آئیڈیل حضرت علی کو کر کے بے اسی شک کے ان کو اس اپنا follow آئیڈیل کریں بنائیں، اور فالو اسی طرح کریں پہ انہیں۔ جائیں۔ بے شک تو اسی کے ساتھ دانیال وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، ناظرین ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ Don't forget to subscribe our YouTube channel Popular News Network and click on the bell icon so that you can receive our latest updates and notification. Thank you. خوش آمدید، ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ زمان بھائی اپنے پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید اظہر حسین شاہ گیلانی صاحب، تو میں جناب سے درخواست کروں گا کہ ہدیہ نعت پیش۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوب پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ بہت خوبصورت لیکن انداز انشاءاللہ ہے، مزہ آئے ماشاءاللہ۔ گا سن کے۔ اے شہر علم و عالم، اسرار خشک و تر، اے شہر علم و عالم، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اسرار خشک و تر، تو بادشاہ دین ہے، سبحان اللہ، سلطان بحر و بر، تو بادشاہ دین ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سلطان بحر و بر، باد صبا کو ہے تیری خوشبو کی جستجو، باد صبا کو ہے تیری خوشبو کی جستجو، جیسے کسی کے در کی بھکارن ہو در بدر، اے شہر علم و عالم، ماشاءاللہ۔ یہ کہکشاں ہے تیرے محلے کا راستہ، یہ کہکشاں ہے تیرے محلے کا راستہ، تاروں کی روشنی ہے تیری خاک رہ گزر، اے شہر علم و عالم، اور تیرے سوا دعا کے لیے کس کا نام لوں، تیرے سوا دعا کے لیے کس کا نام لوں، بعد از خدا بزرگ توئی کے سم مختصر،
شہر علم و عالم جبریل تیرے در کے نگہباں کا ہم مزاج جبریل تیرے در کے نگہباں کا ہم مزاج باقی ملائکہ تیری گلیوں کے کوچہ گر باقی ملائکہ تیری گلیوں کے کوچہ گر اے شہر علم و عالم. کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت خوبصورت انداز میں سید اظہر حسین شاہ صاحب فدینات پیش کر رہے تھے. شکریہ سر. تو زمان بھائی چلتے ہیں اپنے اگلے ثنا خان کی طرف. جی ناظرین، ہم اپنے پروگرام کو مزید کنٹینیو کرتے ہیں اور ایک بار پھر میں ثنا خوان مصطفیٰ شاہد محمد صابری کی طرف جاؤں گا. جی جنرل بہت ہی خوب پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. بالکل، میں درخواست کروں گا جناب سے کہ منقبت کے چند اشعار پیش کریں، ذکر علی سے ہمارے دلوں کو فیضیاب کریں. بڑا لجپال علی او بڑا لجپال علی جو لگیاں نبھا جان دے او بڑا لجپال علی جو لگیاں نبھا جان دے جدے کولو تو سڑنا ہے جدے کولو تو سڑنا ہے او عرشاں دے راہ جان دے او بڑا لجپال علی او بڑا لجپال علی. سونا میرا مولا علی رحیم تے کریم علی سونا میرا مولا علی رحیم تے کریم علی جو کیڑیاں تو لے انساناں تئی جو کیڑیاں تو لے انساناں تئی جو رزق ونڈا جان دے او بڑا لجپال علی جو لگیاں نبھا جان دے او بڑا لجپال علی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں شاہد محمود صابری صاحب ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں منقبت انہوں نے فرمائی. بالکل. تو ناظرین گرامی، جیسے کہ آپ جانتے ہیں افطاری کا وقت قریب ہے. ناظرین گرامی، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب احسان نصیر صاحب. ماشاءاللہ یہ پہلے ریڈیو پاکستان سے بھی وابستہ رہے ہیں اور ایوارڈ یافتہ ہیں. آج ہمارے پروگرام کو یہ زینت بخشی ہے. تو میں جناب سے درخواست کروں گا کہ منقبت کے چند اشعار پیش کریں. منظر فضائے دار میں سارا علی کا ہے منظر فضائے دار میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے مرحب دونی ہے سرے مقتل پڑا ہوا مرحب دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا
اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، کل کا جمال جو عضو کے چہرے سے ہے عیاں، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، اور تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے، اور مکتا ہے اور تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، منظر فضائے دار میں سارا علی کا ہے۔ ماشاءاللہ یقیناً دانیال سن کے مزہ آیا، بے شک بے شک، بہت ہی اچھے انداز میں انہوں نے پڑھا، صابری صاحب تھے۔ چونکہ ٹائم بھی مختصر ہے دانیال، لیکن میں چاہوں گا کہ ایک بار پھر میں علامہ عرفان قادری صاحب کی طرف آؤں۔ بہت اچھی گفتگو کی، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ کے فضائل بتائیں اور شہادت کے بارے میں بتائیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مزید ہمارے آڈینس کو بتائیں کہ ہمیں کیا سبق لینی چاہیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی لائف سے، ہمیں ان کو ہی رول ماڈل بنانا چاہیے کہ نہیں، اس سے تھوڑی سی مزید۔ جی میں اتنا ضرور آپ کے پی این این کی پوری ٹیم کے حوالے سے اور اس چینل کے حوالے سے میں جو ہے آپ کی وسادت سے جو ہے وہ اپنی جتنی بھی سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں ان کو یہ بات اتنی کرنا چاہوں گا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ تمام جو ہے وہ عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے، کہ مولا کائنات شیر خدا کی زندگی کو پڑھ لیں کہ ساری زندگی اللہ اور اس کے محبوب کی رضا کی خاطر زندگی گزاری، تو آج ہر جگہ پر یا علی اور یا علی کے نعرے لگتے نظر آتے ہیں، اب تک ان کا نام زندہ نظر آتا ہے، تو ہمیشہ زندہ رہے گا بے شک۔ تو اسی لیے اپنی زندگی کو ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ سے وابستہ کر لیں، آنے والی زندگی آپ کی آسان ہوگی، جب قبر میں بھی جائیں گے تو آقا منہ نہیں موڑیں گے بلکہ اپنے غلام کو دیکھ کے سینے سے لگا لیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ قادری صاحب بہت ہی اچھے نصیحت بھرا آپ نے پیغام دیا ہمارے ناظرین کو۔ ماشاءاللہ حضرت رضی اللہ عنہ شان بیان فرما رہے تھے آپ، بہت اچھا لگا ماشاءاللہ، اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے ینگسٹر انشاءاللہ اس کو اپنائیں گے اور اسی پہ عمل کر کے حضرت رضی اللہ عنہ کو اسی کو رول ماڈل بنائیں گے انشاءاللہ۔ تو دانیال اسی کے ساتھ میرے خیال میں ٹائم بھی قریب ہو رہا ہے، ان کرتے ہیں اپنے پروگرام۔ جی ناظرین، ہمارے پروگرام کے وقت اختتام کو جاتا ہے، تو جو مہمان گرامی ہمارے ساتھ موجود تھے جناب علامہ محمد عرفان قادری صاحب، جناب سید اظہر حسین شاہ صاحب، جناب استاد فقیر محمد صاحب، جناب احسان نصیر صاحب، جناب شاہد محمود صاحب، سر آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام کو رونق بخشی۔ تو ناظرین گرامی، جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج 21 رمضان المبارک ہے، یوم شہادت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو آپ لوگوں کو ایک ہی پیغام دوں گا کہ ان کی سیرت کا مطالعہ کریں اور ان کو اپنا آئیڈیل اور رول ماڈل بنا کے آگے چلیں۔ تو اسی بات کے ساتھ اپنے ہوسٹ محمد دانیال اور زمان خان کو اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے گا PNN خصوصی رات۔ اللہ حافظ۔